نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. انتہائی معزز و مکرم، قابل صد احترام و تکریم حضرات علماء ذی وقار، ثناءخوانان گرامی قدر، بزرگان محترم اور جملہ معزز و مکرم حاضرین گرامی قدر، اللہ کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے اپنی توفیق و عنایت سے ہمیں اس پاکیزہ اور مبارک مجلس میں جمع فرمانے کا ہے. اور میں اس اہتمام پر اور انتظام و انصرام پر آپ تمام احباب کو، منتظمین اور معاونین شرکاء سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ اس حسن عمل پر اور آقا کی بارگاہ میں اس اظہار عقیدت و محبت پر آپ سب کو اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے. مجھے اس امر کا بھی اندازہ اور احساس ہے کہ سورہ اتفاق اس طرح پھر کچھ آپ کے پاس پہنچنے میں ہمیں تاخیر ہوئی، مگر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. چونکہ ہمارا جو مغرب کے بعد لاسانی شادی حال میں بال سردارہ میں درس قرآن ہوتا ہے، وہ تاخیر سے شروع ہوتا ہے، تاخیر سے ختم ہوتا ہے. جو مسجد میں ہو تو احباب وہیں بیٹھ جاتے ہیں، مگر شادی حال میں پھر گھروں سے اور مسجدوں سے نکل کر اہتمام کے ساتھ جانا، اس وجہ سے پھر کچھ تاخیر سے ختم ہوتا ہے. مگر یہ ہے کہ شاید اس طرح مجھے بتایا گیا کہ بعض احباب تاخیر پہ باعث تشریف لے بھی گئے. کوئی بات نہیں، بس اتنی دیر بیٹھا، اللہ اس پر سے اپنی بارگاہ سے اپنی نعمتوں سے نوازے اور اس کا فیصلہ بھی قبول ہو. مگر اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ احباب تھوڑی سی زحمت کریں اور ذرا قریب قریب آ جائیں سارے، اور مجبوری نہ ہو تو دیواروں کی ٹیپ چھوڑ دیں، اور کم از کم جوان لوگ، جو بوڑھا ہے یا معذور ہے وہ ضرور بیٹھا رہے. اگر کسی کی کوئی جسمانی معذوری ہے، خدا نخواستہ، اور یہ بات کسی احساس دلانے کے لیے نہیں کر رہا، اگر کسی کی جسمانی معذوری ہے پھر کوئی بھی عمر ہے وہ بے شک بیٹھے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو قریب ہونے سے تھوڑا سا مجلس میں اپنائیت کا، قربت کا احساس ہوتا ہے اور گفتگو کرنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ جب بھی اذن الہی سے آتا ہے، اہل ایمان کو محبتوں اور حلاوتوں کے نئے ذائقے عطا کرتا ہے. قلب و باطن میں حضور کے ساتھ تعلق کی کلیاں چٹکتی ہیں، من کی دنیا بھی
جو محبت کے شگوفے ہیں وہ کھلتے ہیں. سبحان اللہ. مشام جان، انسان کا جو قلب و باطن ہے اس کا پورا جہان معطر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ربیع الاول شریف کا تحفہ خاص. تو جب اندر کوئی کیفیت ہو اندر، تو اس کا اظہار لازماً باہر ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر کی کیفیت کچھ اور ہو اور باہر اظہار کچھ اور ہو. جب انسان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے خدا نہ خواستہ، تو بے اختیار آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے؟ جی، وہ صدمہ، وہ غم، وہ دکھ اندر کی کیفیت ہوتی ہے. آپ کا دل دکھا ہوتا ہے مگر اس کا اظہار آپ کے آنسوؤں سے ہوتا ہے. اسی طرح کبھی کوئی زخم لگ جائے تو بے ساختہ زبان سے کوئی آواز نکل جاتی ہے، آنکھ نکل جاتی ہے، سی نکل جاتی ہے. یہ اس پہنچنے والی تکلیف کا اظہار ہوتا ہے. تو اگر تکلیف کا اظہار ہوتا ہے، دکھ اور غم کا اظہار ہوتا ہے، تو خوشی کا بھی تو اظہار ہوتا ہے. خوشی کی اظہار مانتی ہے، اور جتنی زیادہ خوشی ہوگی اتنا زیادہ اس کا اظہار ہوگا. یہ نفسیات انسانی. کوئی شخص کہے کہ بھئی خوشی غم کسی موقع پر بھی انسان کو اظہار نہیں کرنا چاہیے یا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے اور اظہار میں کچھ نہیں رکھا، تو اس سے زیادہ اہم کارنہ اور غیر فطری بات کوئی نہیں ہوگی. ہر شخص اپنے اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق اللہ کو مانتا ہے. اسے کوئی نام دے، اس کا کوئی تصور ہو، خواب یعنی الہامی ادیان کو تو چھوڑ دیں، عیسائیت اور یہودیت کو، وہ تو اصل اللہ کو ماننے والے قائم ہیں اللہ کے. میں تو بات کر رہا ہوں ہندوؤں کی، مشرقوں کی، دہریوں کی. ہر شخص کسی نہ کسی حقیقت کو مانتا ہے اور وہ اس کے دل کی دنیا پر تصور اور خیال حاوی ہوتا ہے. مگر جس کو مانتا ہے اس کو ماننے کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں. ہندو مانے گا کسی رام کو، کسی بدھ کو، کسی کالی کو، تو اس کا کوئی مجسمہ بنا کے سامنے رکھتا ہے اور صبح و شام اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے. یہ اظہار ہے جو اندر کی کیفیت ہے، اندر کا جو حال ہے. یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ عمل ہے. تو عمل اظہار ہوتا ہے من کی داخلی کیفیت کا، جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے. ہم بطور مسلمان عبادت کرتے ہیں اور عبادات میں سب سے اونچا درجہ نماز کا. تو نماز خود مقصود نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ذریعہ ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ نے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ میری یاد تازہ رہے، میرے ساتھ یاد کی ڈوری قائم رہے، میری طرف دھیان قائم رہے اور امور دنیا میں مشغول ہو کر کہیں تم اپنے خالق اور اپنے معبود کو نہ بھلا بیٹھو. تو یہ جو عمل ہوتا ہے یہ من کی حالت، عقیدے، فکر اور نظریہ، اس کا اظہار ہوتا ہے. یہ چند چیزیں میں نے بطور مثال اس لیے کوٹ کی تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں میں کرنے جا رہا، یہ مسلکانہ بات نہیں ہے، یہ انسانی فطرت اور انسانی نفسیات کی بات، انسانی نفسیات کی بات. جس شے پر بھی آپ خوش ہوں گے اظہار ہوگا. آپ کی زندگی میں کئی مواقع آتے ہیں خوشی کے، کئی اہم مواقع جو بلا امتیاز غریب و امیر، پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب کی زندگی میں آتے ہیں. مثلا کسی کی شادی کا موقع آ گیا، خوشی کا موقع ہے. کسی کو اللہ نے اولاد عطا کرتی، خوشی کا موقع ہے. یہ وہ دو مواقع ہیں جو کم و بیش ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں. تو اب شادی آپ کی ہے، آپ کو خوشی ہے، مذہبی اور شرعی اعتبار سے بھی
آپ کو کچھ طریقہ عطا کر دیا گیا، مگر اس سے قطع نظر آپ کی خوشی کا موقع ہے دنیا کے تمام مذاہب میں، تمام ادیان میں اس خوشی کے اظہار کا کوئی طریقہ ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے رشتے داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، محبت کرنے والوں کو سب کو میسج بھیجتے ہیں، میری زندگی میں ایک اہم خوشی کا موقع ہے۔ میسج بھیجتے ہیں، جو آپ کارڈ بھیجتے ہیں، ڈاک کی کارڈ، آؤ تم بھی میرے ساتھ اس خوشی کو منانے میں شریک ہو جاؤ۔ وہ جو آپ ڈاک کی کارڈ بھیجتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے نا، مجھے میرے لیے خوشی کا موقع آیا ہے، آؤ تم بھی اس میں شامل ہو، شریک ہو جاؤ۔ بولے کیوں بھائی؟ خوشی تو آپ کی ہے، آپ کی شادی ہے، جاؤ جا کے شادی کر لو، اللہ اپنا جو ہے وہ زندگی گزارو۔ یہ دوسروں کو کیوں بلاتے ہو؟ اس لیے بلاتے ہیں کہ ہر جذبہ اپنا اظہار چاہتا ہے، سبحان اللہ، ہر جذبہ اظہار چاہتا ہے۔ اللہ نے اولاد عطا کیا، دوسروں کو احباب کو بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، اور عقیدے کی صورت میں سب کو اس خوشی میں شریک کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، شریک ہونے کا۔ تو جس طرح یہ ساری خوشیاں وہ اظہار چاہتی ہیں، تو جو لیول بڑھتا جائے گا تو خوشیوں کے اظہار کا درجہ بھی اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ اب اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں کہ میں بڑا علاج اتراتا ہوں کہ اب ہر ایک کے نزدیک ہر خوشی کا الگ الگ اپنا ایک اسٹیٹس ہے، ایک درجہ ہے۔ جس بات پر سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ اس پر سب سے زیادہ اظہار کرتا ہے، سب سے زیادہ اظہار کرتا ہے۔ یہ ساری خوشیاں، یہ ساری مسرتیں، یہ سارے اہم مواقع جو آپ کی زندگی میں آپ کا دل سے خوش ہوتا ہے، یہ سارے مواقع اہم ہیں اور ان پر اظہار فطرت انسانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ صرف خود اہم ہوتی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بنیاد بن جاتی ہیں، ان سے اور چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں، منسلک ہوتی ہیں، کنسرننگ ہوتی ہیں ان سے چیزیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں یہ ساری خوشیاں، یہ ساری نعمتیں، یہ اللہ کی طرف سے عطائیں، یہ اس کے خزانے، یہ جب جس حال میں ملے اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیا جائے، خوشیوں کو منایا بھی جائے۔ مگر اس کائنات میں ایک نعمت ایسی ہے جس کے صدقے سے ساری نعمتیں ملی ہیں، اور ایک خوشی ایسی ہے جس کے صدقے اللہ نے ساری خوشیاں بانٹی۔ وہ نعمت جس کے سبب سے ساری نعمتیں ملی، وہ نعمت عظما، وہ نعمت کبریٰ، اور اللہ کے خزانہ نعمت کی سب سے اونچی نعمت وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ساری نعمتیں، باقی سارے خزانے یہ اس ایک نعمت کے سبب سے وجود میں آئے اور اس ایک نعمت کے سبب سے ملے۔ تو یہ نعمت سب سے اونچی، تو جتنی بڑی نعمت ہوگی اس کے ملنے پر اتنی زیادہ خوشی ہوگی نا، اور جتنی زیادہ خوشی ہوگی اتنا زیادہ اظہار ہوگا، سادہ سی بات ہے۔ اس میں نہ تو وہ کوئی بحث مباحثے والی باتیں ہیں، نہ جھگڑے اور مناظرے والی باتیں ہیں۔ جتنی بڑی نعمت ہے اتنی زیادہ خوشی، جتنی زیادہ خوشی اتنا زیادہ اظہار۔ شادی ایک فرد کے ساتھ منسلک ہے، ایک فرد کا معاملہ ہے شادی، وہ فرد ایک خاندان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، شادی اس کی ہے، خوشی کا موقع اس کے لیے ہے، بولیے پورا خاندان اس میں شامل و شریک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے دوست احباب اس میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ سارے متعلقین شامل و شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک فرد کی خوشی تھی، اس فرد کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے تھے سارے اس خوشی کو منانے میں شریک ہو گئے۔ لوگوں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات کی وہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہر نعمت اس کے صدقے سے اور ہر نعمت اس سے جڑی ہوئی ہے، ساری نعمتیں اس سے منسلک، اس کے صدقے سے ہے۔ تو یہ ہر انسان، ہر بشر، ہر جن، ہر فرشتہ، ہر ملک اور جملہ مخلوقات
ساتھ یہ وہ نعمت ہے جس سے سارے منسلک ہیں، جس سے سارے ریلیٹڈ ہے۔ تو جب اس نعمت کے میسر آنے کا وقت آتا ہے، کوئی اپنی بدنصیبی کے باعث محسوس کرے یا نہ کرے، جس دن یہ نعمت کائنات میں ظاہر ہوئی اور مخلوقات کو یہ نعمت ملی، اس دن زمین سے لے کر آسمانوں تک اور انسانوں سے لے کر ملائکہ تک اور شخص سے لے کر غرب تک پوری کائنات اس نعمت کے حصول پر خوشیاں مناتی ہے۔ اور یہ تو ابھی میں نے ذکر کیا ہے صرف مخلوقات کی سطح، مخلوقات بھئی انسان سے لے کر جنات تک، ارواح سے لے کر ملائکہ تک، عرض سے لے کر سماوات تک، یہ ساری کی ساری مخلوقات ہیں۔ مگر یہ وہ نعمت ہے جس کو ظاہر کرنے پر خود اس کے خالق رب کائنات نے بھی خوشیاں منائی۔ یہ وہ خوشی ہے جس میں اللہ خود بھی شامل اور شریک ہے، اور اس کے خوشی منانے کے اپنے انداز، اپنے ڈھنگ اور اپنے اسلوب ہیں، اپنا طریقہ ہے۔ جس دن یہ نعمت ظاہر ہوئی اور کائنات میں اس نعمت کو ظاہر کیا گیا، اس دن رب ذوالجلال نے ارض و سماوات کی ساری کائنات نے عجیب اہتمام کیا۔ اس نے اول سے لے کر اس وقت تک جتنی محترم مقدس خواتین تھیں، ان سب کو اس حجرہ آمنہ میں بھیج دیا جہاں اللہ کی یہ سب سے بڑی نعمت ظاہر ہونے والی۔ فرمایا جاؤ میرے حبیب کی والدہ کی دلجوئی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور جو نعمت عظما ان کی گود میں آنے والی ہے اس کے استقبال کے لیے میرے حبیب کی والدہ کی غربت میں چلی جائے۔ تو ارواح تو اس میں حضرت حوا ہے، حضرت عافیہ ہے، حضرت مریم ہے، ان کو رب ذوالجلال نے اس عالم برزخ میں اپنی اس نعمت کے استقبال کے لیے حضرت آمنہ کے پاس بھیج دیا۔ آسمان کے ستاروں کو رب ذوالجلال نے زمین کے اتنا قریب کر دیا تو اس رات مشاہدہ کرنے والوں نے کہا یوں لگتا تھا جیسے کہ آسمان کے ستارے زمین پر آ جائیں گے، اتنے قریب آ گئے، لگتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر چاہے تو انہیں چھو لیں۔ اب اس کا خوشی منانے کا اپنا ایک انداز ہے۔ آسمان کے ستاروں کو زمین پر بھیجا، پوری روئے زمین کو منور کیا، اور وہ کوئی ایسا نور، کوئی ایسی روشنی، کوئی ایسا اجالا تو ہوگا کہ حضور کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد کا وقت ہوا اور دنیا میں تشریف آوری کی گھڑیاں آئیں تو اس طرح نور ظاہر ہوا کہ میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات دی ہوئی۔ اب جو بات اہم اور لائق توجہ ہے، حضرت آمنہ اس وقت کہاں تھی؟ حضرت آمنہ اپنے گھر کی چار دیواری میں، وہ حجرہ حضرت آمنہ کا جس میں قیام فرماتی اس کے اندر تھی، اس کی دیواریں تو مٹی گارے پتھر کی ہوں گی، اندر بیٹھی ہے، کسی کھلے جگہ پر تو نہیں ہے، کسی پہاڑ پر تو نہیں ہے، کسی صحرا میں تو نہیں ہے جس کے ارد گرد کوئی رکاوٹ نہ ہو، کھلے بندوں تو نہیں بیٹھی تھی، اندر بیٹھی تھی۔ سوال یہ ہوتا پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کیا شے تھی کہ اندر بند کمرے میں بیٹھ کر مکہ میں کثرہ کے محلات کیسے دیکھ رہی ہے، اونٹوں کی گردنیں کیسے دیکھ رہی تھی، جو شام اور بصرہ میں تھے وہ محلات اور اونٹوں کی گردنیں کیسے دیکھ رہی تھی۔ ارے اللہ نے بتایا کہ لوگوں یہ آنے والا ایسا ہے کہ اس کے وجود کی برکت سے اس کی والدہ پر معصیت کے پردے وہ آئے نہیں رہے، نگاہ کے سامنے معصیت فنا ہو گئی اور شہر سے لے کر وہ شام تک رہی ہے، تو جس کی آمد کی برکت سے والدہ کو یہ نگاہ کی رسائی نصیب ہوئی، اس نبی کی اپنی نگاہ کی رسائی کا عالم کیا ہوا۔ سبحان اللہ۔
برکت سے وہاں تک دیکھنا نصیب ہوا تو اس پیکر نبوت کی اپنی ذاتی نورانیت کا اور جو نور عطا ہوا اور اس نور نے ان کی اپنی نگاہ کی رسائی اور پہنچ کا عالم کیا ہو، تو اللہ نے جو بھی خوشی منائی۔ پھر اس سال اور اس موقع پر جتنے گھرانوں میں ولادت ہوئی اللہ رب العزت نے سب کو دے کے عطا کیا۔ اب بات یہ نہیں ہے کہ کوئی بیٹے زیادہ اونچے افضل ہوتے ہیں اور بیٹیاں کم تر کوئی مخلوق ہے، یہ بات نہیں ہے، مگر وہ معاملہ کرتا ہے انسانوں کے ساتھ ان کی نفسیات کے مطابق، ان کی ذہنی سوچ اور فکر کے مطابق۔ اس نے دیکھا کہ اس معاشرے میں ان کے ہاں بیٹیوں کی ولادت اور پیدائش وہ اتنا زیادہ خوشی کا باعث نہیں ہوتا، یہ اپنی نادانی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر اور حماقت کی بنا پر بیٹیوں کی آمد کو نحوست سمجھتے ہیں، اس پر ان کے ماتھے سے بل پڑ جاتے ہیں، ان کے چہروں سے داغیے بگڑ جاتے ہیں اور یہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میری نگاہ میں بیٹے اور بیٹی کا درجہ کیا ہے اسے چھوڑتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ جب میرے مصطفیٰ کی آمد کا موقع ہو کسی چہرے پر گھٹن کے آثار نہ ہو، کوئی دل بوچھل نہ ہو، کسی کی طبیعت پر کوئی شکل اور گھبراہٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اس نے انسانوں کے چہروں پر اپنے محبوب کی آمد کے موقع پر خوشیاں بکھیرنے کے لیے سب کو بھیجے۔ سبحان اللہ۔ اس نے سب کو دیکھنے عطا فرمائے تاکہ ہر چہرہ مسکراتا ہوا نظر آئے، ہر چہرہ کھلا ہوا نظر آئے، ہر پیشانی وہ خوشی سے چمکتی نظر آئے، ہر کسی کا حال وہ شادابی کے ساتھ نظر آئے، فرحان نظر آئے اور کسی کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات نہ آئے۔ میرے مصطفیٰ کی آمد ہے اور کوئی چہرہ گھٹن کا شکار ہو، یہ اللہ کو گوارا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آسمان کے ملائکہ کو زمین پر اتارا، چونکہ حضور رسول کائنات نبی کائنات، پچھلے انبیاء جو آتے رہے ان کا دائرہ کار، ان کا دائرہ نبوت زمان و مکان کے اعتبار سے محدود ہوتا تھا، کوئی کسی قبیلے کی طرف، کوئی کسی علاقے کی طرف، کوئی کسی خاص وقت کے لیے، مگر حضور علیہ السلام کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے کیونکہ رسول رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے جملہ مخلوقات کو یعنی ان کے نمائندوں کو حضور کے استقبال کے لیے کھڑا کر دیا، آقا کے استقبال کے لیے کھڑا کر دیا۔ اور جب حضور علیہ السلام کا توجہ ہوا، یہ تھا آقا کا میلاد، جس کو رب جلال نے پوری کائنات میں خوشیاں بکھیر کر سیلیبریٹ کیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جو بہت ساری اور چیزیں نہیں ہیں، میں نے صرف بطور نمونہ پھر کائنات میں چراغا ہوا، جھنڈے لگائے گئے اور اس طرح آمد مصطفیٰ پر اللہ رب العزت نے پورا استقبالیہ ماحول کائنات میں پیدا کروا دیا۔ یہ بھی آقا کی ولادت، یہ تھا آقا کا میلاد، مگر میلاد کے بعد اور میلاد کے ذریعے رب جلال نے چاہا کہ انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور ان کو ہمیشہ کے لیے ایک کامل طریقے زندگی فراہم کرنے کے لیے ایسی سیرت عطا کی جائے، ایسا اجوا عطا کیا جائے کہ جس کو اپنا کر یہ قیامت تک دنیا کی اخروی کی ہر کامیابی کو اپنا مقدر بنا۔ اب میلاد یہ سبق تھا اور سیرت اس کا نتیجہ، دونوں کو ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک حصے کو کاٹ دیا جائے اور دوسرے حصے کو لیا جائے تو یہ ظلم ہوگا اپنے ساتھ۔ سو میلاد مناؤ، میلاد برائے محبت ہے،
سیرت اپناؤ، سیرت برائے کتاب۔ سبحان اللہ۔ میلاد وہ ذریعہ ہے، سیرت نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میلاد وہ برائے محبت ہے اور سیرت برائے کتاب ہے۔ دونوں کو یکجا کرو گے تو تب آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود پورا ہوگا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی درخت کو لگائے، درخت کہیں اچھا لگتا ہے مگر کہ مجھے پھل سے سروکار نہیں ہے، تو یہ تو یقیناً حماقت کی بات ہوگی، نادانی کی بات ہوگی۔ درخت لگائے، درخت اس کی آبیاری کرے اور درخت کو پروان چڑھائے، اور جب پھل کا موسم آئے تو درخت سے لا تعلق ہو جائے اور درخت کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود کسی اور طرف منہ کر لے، شاید اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوگی۔ سو میلاد درخت ہے، سیرت اس کا پھل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی میں ایک عمدہ اور کامل نمونہ حیات ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے ایک کامل نمونہ ہے، تو کسی خاص دور کے متعلق نہیں فرمایا، نہ اعلان نبوت سے پہلا دور، نہ اعلان نبوت کے بعد کا دور، نہ بچپن، نہ لڑکپن، نہ جوانی، نہ ابیر عمری، کسی دور کی اللہ نے تخصیص نہیں کی ہے۔ اللہ نے متوجہ اس طرف کیا ہے کہ لوگوں آؤ، یہ جو رسول ہے، اور ادھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سراسر اللہ کے رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ سر سے پاؤں تک پیکر رسالت ہے، اور اول سے لے کر آخر تک اپنی دور کے، اپنی زندگی کے ہر دور میں وہ سراسر رسالت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نہ بچپن کو الگ کرنا، نہ لڑکوں کو کاٹنا، جس مرحلہ عمر سے بھی اس کا بعد گزرے، ہر مرحلہ عمر کے انسانیت کے لیے سرچشمہ ملتا ہے۔ اس کی طرف میں تھوڑی سی توجہ آپ کی مبذول کروانا چاہوں گا کہ چونکہ پوری زندگی کو اللہ رب العزت نے ایک رول ماڈل قرار دیا، ایک آئیڈیل انسانی زندگی کے لیے قرار دیا، ایک مثالی طرز زندگی قرار دیا، تو وہ ساری کی ساری زندگی ہے، اور ایسی کوئی دوسری مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی کہ اللہ نے کسی کو اس حیثیت سے متعارف کروایا۔ بچپن کیونکہ انسانی زندگی میں سب سے پہلا دور بچپن کا آتا ہے، تو فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کی تربیت اچھی ہو تو میرے مصطفیٰ کے دور بچپن کو اپنی اولادوں کے سامنے اس طرح پوری طور پر پیش کر دو کہ تمہارے بچوں کے انداز میں، رہن سہن میں، ان کے طرز زندگی میں مصطفیٰ کی سیرت کے رنگ جھلکنے نکالی۔ اب اس کا ایک ہلکا سا خاصہ کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس تو کتنی مبارک اور اتنی باعث نعمت تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب اپنے قریشی بیٹے کو گود لیا تو مجھے مکہ سے نکلنے سے بھی پہلے یہ اس حقیقت کی خبر ہو گئی کہ یہ کوئی معمولی وجود نہیں جو میری گود میں آ گیا۔ باقی میں نے مکہ چھوڑنے سے پہلے چاہا کہ میں کعبے کا طواف کروں، پتہ نہیں چلتا کب دوبارہ آنا ہوگا، دور تھا ان کا علاقہ، جو بنی صاحب کا قبیلہ تھا، دور تھا، تو انہوں نے کہا میں نے چاہا کعبے کا طواف کر لوں اور ساتھ ہی اس نو موجود کو بھی طواف کروا دوں۔ تو میں نے لیا اور طواف کرنے لگی، اور پھر میں نے چاہا کہ اسے حجر اسود کا بوسہ دلوا لوں کہ حجر اسود کا بوسہ لینا یقیناً باعث سعادت ہے۔
ہر بشر کے لیے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس خیال اور نیت سے اپنے اس قریشی بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے بلند کر کے حجر اسود کے قریب کرنا چاہا تو میں دیکھ کر تب رہ گئی کہ ابھی میرے اس بیٹے کا چہرہ انور حجر اسود کے قریب نہ پہنچا تھا کہ حجر اسود دیوار کعبہ چھوڑ کر میرے بیٹے کے لبوں سے میرے بیٹے کے لبوں سے لگ گیا. گویا اسی وقت آشکار کر دیا گیا حلیمہ یہ وہ نہیں ہے کہ جو حجر اسود کو چھو کر سعادت حاصل کرے، یہ وہ ہے جسے حجر اسود خود سوچا دے کر ساتھ دے پاتا. اور پھر واپسی پر جو سواری کے احوال ہوئے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آتے سے جو سواری قدم نہ اٹھا سکتی تھی، واپسی پر یوں صبح خراب تھی اور یوں صورت رفتار سے چل رہی تھی کہ ساتھ آنے والی دائیا وہ حیرت زدہ تھی کہ حلیمہ سواری آتے ہوئے کچھ اور تھی، جاتے ہوئے کچھ اور. تو کیا سواری بھی بدل دی؟ فرمایا نہیں، بس سوار بدلا ہے، سوار بدلا ہے. تمہیں کیا خبر یہ کیسا سعادت کو بھرا سعادت مند یہ وجود میری گود میں آ گیا. اور پھر جب گھر پہنچی عجیب معاملہ، پہلے دن کا معاملہ ہے، پہلے دن کا. جب گھر پہنچی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر تو گھر میں جو جانور تھے، دودھ خشک تھا، بکری تھی جس کا تھوڑا بہت کبھی دودھ نکل آتا تھا، کبھی صبح ملتا شام کو نہ ملتا، شام کو ملتا صبح نہ ملتا. علاقے کی چراگاہیں خشک تھیں. اب کے بعد آج کے دور میں بہت کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے. وہ اسے صرف عقیدت مندیوں کے ذریعے شاید کھڑے ہوئے قصے سمجھتے ہیں، مگر آج بھی یہ سارا کچھ ظہور پذیر ہوتا رہتا ہے آج بھی. اور نگاہ دیکھنے والی ہو تو آج بھی بہت کچھ دکھائی دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اب وہ علاقہ سارا وہ اس سے پہلے خشک سالی کا شکار تھا. چراگاہوں میں گھاس اور کھانے پینے کے لیے جانوروں کو سبزہ میسر نہ تھا. اس حال میں ظاہر ہے کہ کبھی 2-4 اونٹ نکل آئے، اس کے کبھی نہ نکلے. مگر ان کے شوہر حضرت حارث وہ بکری کا دودھ دھونے بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ بکری کے تھان دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جو پہلا معمول کے مطابق چھوٹا برتن لیا، وہ برتن بھر جانے کے باوجود بکری کے تھن اسی طرح دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. اور حضرت حلیمہ فرماتی ہے پھر اس دن کے بعد کبھی ہمارے گھر سے دودھ ختم نہ ہوا. یہ میں 2-3 سعادت اور حضور کے وجود کی برکتوں کے واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے ایک اہم چیز کرنا چاہتا ہوں. پھر حضرت حلیمہ خادیہ کے بعد ارد گرد جو گھروں والی تھیں اور وہ ایک دن آ گئی. انہوں نے کہا حلیمہ کبھی یہ حال تھا تیرے گھر کھانے کو لقمہ نہ تھا، اب اللہ نے فراخی دے دی، خوشامدی دے دی، وسعت دے دی، تو اب اتنی فضول خرچ ہو گئی کہ ساری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے، دیا جلتا رہتا ہے. اگر اللہ نے دیا ہے کچھ فراخی دے دی ہے تو اس میں قناعت کرنی چاہیے. حضرت حلیمہ خادیہ فرماتی ہیں میں نے کیا دیا جلانا میرے گھر تو اب بھی کوئی چراغ دیا نہیں ہے. انہوں نے کہا انہوں نے غلط بیانی بھی کرنا شروع کر دی. خدا کی قسم رات کو چم اٹھتی ہے، اپنے گھروں کے صحن میں آتی ہے اور تیرے گھر کی طرف نگاہ جاتی ہے، رات کے اس پہر بھی ہوتی ہے تیرا گھر روشن ہوتا، تیرا گھر منور ہوتا ہے. تو چراغ اگر نہیں جلاتی تو روشنی کہاں سے آتی؟ حضرت حلیمہ خادیہ بتاتی ہیں خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، ارے تمہیں کیا میرے چراغ پورا ہوتا، میری خوش نصیبی اللہ نے سراج منیر میرے گھر میں بھیج دیا، میرے گھر میں سراج منیر بھیج دیا. اور ان کا معمول وہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب کبھی ایسا ہوتا کہ
کہیں پر روشنی کی ضرورت ہوتی، اندھیرا ہوتا تو چراغ نہیں کبھی جلایا تھا، جب تک ہمارا یہ ہاشمی قریشی بیٹا ہمارے ساتھ رہا، ہم اس عالم رجبل میں وجود مصطفیٰ کو اٹھا کر اس تاریخ گوشے میں لے جاتے، سارا ماحول منور ہو جاتا، ہر ابتدائی بجانے لگتی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ اللہ دکھا رہا تھا کہ لوگوں یہ سمجھے کہ کسی پر میرے رسول کا احسان ہے، جہاں جہاں گیا، جہاں جہاں ٹھہرایا گیا، جس نے اپنے گھر کے دروازے کھولے، میرا مصطفیٰ کسی سے لینے نہیں گیا، جہاں جہاں گیا جھولیاں بھرتا گیا، جھولیاں بھرتا گیا۔ جو کچھ معاملات تھے وہ امت کی تربیت کے لیے تھے۔ شب ہجرت آقا مکہ سے نکلے، راستہ چلتے ہوئے ایک جگہ پہ پہنچے، ام معبد کی جھونپڑی، ام معبد ایک خاتون تھی۔ حضور علیہ السلام بتا اس لیے رہا کہ وہ ایک پہلو یہ ہے کہ آقا مکہ چھوڑ کر جاوے، سامان اسباب میں نہیں ہے، بظاہر کچھ ہاتھ میں خزانے دکھائی نہیں دیتے، مگر خبردار کوئی حضور کے ہاتھوں کو خالی نہ سمجھے، وہ سب کچھ امت کی تربیت کے لیے تھا۔ حقیقت یہ تھی جدھر جدھر جا رہے تھے اللہ کی نعمتیں اور خزانے بانٹتے جا رہے تھے۔ کے گھر کے قریب سے گزرے تو اس سے پوچھا کچھ گھر کی کھانے پینے کو ہے؟ اس نے کہا کہ کھانے پینے کو تو کچھ نہیں ہے۔ دیکھا کہ بکری بنی ہوئی ہے، بکری کہا یہ بکری ہے، اس کا دودھ دو لیں۔ اس نے کہا اس کا دودھ کہا یہ تو چلنے سے لا کر ہے، معذور ہے، میرا فادر کے ریوڑ کے ساتھ اسی لیے نہیں لے کے جاتا، یہ تو چل نہیں سکتی، دودھ کہاں سے دے گی؟ حضور نے فرمایا تم اسے چھوڑو، تم یہ بتاؤ ہم اس کا دودھ نکال لیں۔ مالک کہہ رہا ہے کہ یہ دودھ کا قطرہ نہیں دیتی۔ حضور بتا رہے ہیں کہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم یہ بتاؤ کہ یہ ملکیت تمہاری ہے، یہ بکری تم یہ بتاؤ کہ ہم اس سے کوئی دودھ نکال لیں۔ اس نے کہا کہ نکلتا ہے تو نکال لو، نکلتا ہے تو نکال لو۔ حضور بیٹھے، آ کر لاؤ برتن دو۔ حضور بیٹھے، آقا نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور ان میں معرفت یہ دیکھتا تصویریں حیرت ہو گئی کہ وہ جو برتن دیا تھا وہ دودھ سے لبالب بھر گیا تھا اور بکری کے تھن اپنی دودھ کی موجودگی کا اعلان کر رہے تھے۔ آقا نے دوسرا برتن دیا، وہ بھی دودھ سے بھر کے دیا۔ خود حضور علیہ السلام نے کچھ اس میں سے پیا۔ یہ پیا اپنی حاجت کے لیے نہ تھا، یہ ان میں معرفت کے گھر کو برکت دینے کے لیے پیا۔ اس کی برکت تھی کہ جب اس کا شوہر واپس آیا، اس نے وہ دودھ دیکھا گھر میں، اور گھر کے ماحول میں کچھ عجیب پاکی چیزیں تھی، نفاست دیکھی، ایک طہارت کا ماحول دیکھا۔ ایک اس ماحول میں تکمیل لگی تو پوچھا کون آیا تھا؟ انہیں والد نے بتایا کوئی ایسا ظلموں والا آیا۔ انہیں والد کے الفاظ پڑے روایات میں، اور اس نے چار سارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے خرابہ کا پورا نقشہ بھیجا۔ اس نے بتایا ایسی زلفیں تھی اور ایسی کشادہ پیشانی تھی، ایسا چمکتا مکھڑا تھا، ایسی نورانی آنکھیں تھی، ایسا وجود تھا، بات کرے تو منہ سے پھول چھوڑتے تھے۔ جب وہ تکتا تھا تو اس کے تکنے میں اللہ سے دل گزاری تھا، اس کے کردار میں ایک نظافت تھا، اس کی سیرت میں ایک پاکیزگی تھی۔ وہ آیا لے کر کچھ نہیں کیا، ہمارا گھر بھر کر چلا گیا۔ بس یہ وہ شہر تھی جس نے ان معبد کے شوہر کو بھی حضور کا دیوانہ بنا دیا، اور حضور کے پیچھے چلتا چلتا آ کر ان کا گھرانہ حضور پر ایمان لایا۔ تو میں یہ کر رہا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ وہ فرماتی ہیں کہ محلے والیوں میرے گھر میں دیا نہیں جلتا، میرے گھر کو سراپا سراج منیر آ گیا۔ اب یہ جو برکتیں دیکھی، برکتیں حضور کے وجود کی، تو لامحالہ حضور کے ساتھ شدید قلبی لگاؤ اور محبت پیدا ہو جائے، شدید کہ بھئی اس کے وجود سے تو ہم سارے پل رہے ہیں۔ اب وہ فرماتی ہیں وہ جو شدید محبت پیدا ہوئی، اشد حباً
وہ جو یہ کیفیت تھی اس کے باعث وہ کہتے ہیں کہ میری پھر خواہش یہ ہوتی اور میری تمنا یہ ہوتی اتنی محبت کے باعث کہ میں اپنے اس قریشی بیٹے کو زیادہ فیس دوں، زیادہ دودھ پلاؤں اپنا۔ مگر وہ فرماتی ہے لوگوں عجیب بات تھی کہ جب ایک طرف سے دودھ پی چکتے حضور تو میری 1000 کوشش کے باوجود کبھی دوسری طرف منہ لگا کر نہ سکتے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں، حضور کبھی دوسری طرف نہ سکتے۔ حضور نے اس عالم بچپن میں اس دور رضاعت میں دودھ پیے عمر میں جب بچے کو کسی شے کا شعور نہیں ہوتا، جو شے ملتی ہے منہ میں ڈال دیتا ہے، کچھ نہ ملے اپنا انگوٹھا اپنی انگلی منہ میں ڈال دیتا ہے۔ اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور کا عالم یہ تھا اور حضور علیہ السلام کے فہم و بصیرت کا عالم یہ تھا کہ کبھی دوسری طرف سے دودھ کا ایک گھونٹ نہ پیا، بس زبان حال میں دیا، پیغام دیا، امی حلیمہ میں تو محروموں کو ان کا حق دلوانے آیا ہوں، خود کسی دوسرے کا حق کیسے چھین سکتا۔ میں آپ کے حقیقی بیٹے کے حصے میں سے ایک گھونٹ بھی کیسے دے سکتا ہوں؟ میں تو جن کے حقوق چھن گئے ہیں انہیں حقوق دلوانے آیا۔ ارے حضور کے اس پاکیزہ بچپن میرے آقا کے اس دور معصومیت کو آج اپنی اولادوں کے سامنے ظاہر کیے جانے کے تاکہ حضور کے ساتھ قلبی لگاؤ پیدا ہو، محبت ہو۔ محبت کبھی اتفاقاً ہوتی ہے اور کبھی محبت کے اسباب کیے جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے شعور کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اس طرح اجاگر کیا جائے کہ اس بچپن کی عمر میں ہماری نسلوں کے ایک ایک فرد کے ذہن میں آقا کی محبت کا بیج وہ پروان چڑھے اور ایمان کا شجر سایہ دار بن جائے۔ یہ حضور کا بچپن ہے۔ پھر حضور کا لڑکپن وہ ایسا اس سے بھی پاکی تھا۔ حضور حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں لے کر جاتے ہیں باہر جنگلوں میں باہر چرانے کے لیے، اور معاملہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کی طرح وہ لہو و لعب میں اور کھیل کود میں اور وقت کے ضیاع میں اپنا مشغول نہیں ہوتے، بکریاں چھوڑ دیتے بکریاں، اور خود حضور علیہ السلام سائٹ پہ جا کر متحنس ہوتے، مراقب ہوتے، اور بچوں کے جو روایتی کھیل کود تھے ان میں آقا شریک نہ ہوتے، بلکہ حضور الگ بیٹھے تفکر کرتے، تدبر کرتے، سوچ وچار کرتے۔ گویا اشارہ دیا ہے کہ یہ جو لڑکپن کی عمر ہے 5، 7، 8، 9، 10 سال کی، اس عمر سے اپنے بچوں کو غور و فکر کی عادت ڈالو، انہیں صاف امور زندگی میں ان کی سمجھ کے مطابق شامل و شریک کرو، مشاورت میں لو، اور انہیں معاملات زندگی وہ ٹیبر کرنے کی تربیت اس عمر سے دو جب بچہ تیزی سے کچھ سیکھ رہا ہوگا۔ جیسے ایک جملے میں آتا تھے مراحل حیات ظاہری ان کا ایک ٹچ دیتا جا رہا ہو، ورنہ ظاہر ہے تو اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پر تو نسلیں گزر جائیں اور کسی ایک پہلو کا احاطہ نہ ہونے پائے، عمریں ختم ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائیں اور حضور کی سیرت کا ایک باب بھی رقم نہ ہونے پائے۔ پھر حضور کی جوانی، عہد شباب، وہ جوانی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور جوانی کے اپنے کچھ اسلوب ہوتے ہیں، اپنے رخ ہوتے ہیں، اپنی ڈائریکشن ہوتی ہے، اور وہ جوانی کسی قدر اور کسی پابندی کو کبھی قبول نہیں کرتی۔ اس دور میں جب ہر طرف بے حیائی تھی، فحاشی تھی، ہر طرف قتل و غارت دری تھی، رہبری تھی، دلیری تھی، اور انسانی زندگی وہ تمام تر رذائل اخلاق کا مجموعہ بن چکی تھی، اور کوئی عیب ایسا نہ تھا جو انسانی زندگی میں خصوص عرب کے ماحول اور معاشرے میں نہ ہو۔ شراب خوری عام تھی، آبروریزی عام تھی، جس معاشرے میں
زنا اور بدکاری کو باعث فخر سمجھا جاتا ہو، جیسے آج یورپ اور مغرب میں سمجھا جاتا ہے، اس وقت کا عرب معاشرہ اور آج کا مغربی معاشرہ وہ بعض امور میں بالکل مماثلت رکھتا ہے، بعض امور میں۔ اس حال میں جب ہر طرف تعاون تھا، ہر طرف خلاوت تھی، گندگی تھی، نحوست تھی، ارے اس سارے بدبودار ماحول میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طبل چمانے تھے جو گندے چوہوں میں بھی رہ کر اپنی تحقیق کی اور لطافت کی خود اپنی مثال تھا، جس کے دامن پر، جس کی کسی پنکھڑی پر ایک ذرہ برابر کسی گندگی اور کسی نجاست کا شائبہ تک نہ تھا، ایسا پاکیزہ ماحول، ایسا پاکیزہ وجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی تھی، حضور کا عہد شباب تھا۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما دیں کہ یہ اسی عہد شباب کا سیرت و کردار تھا جس بنا پر اہل مکہ نے حضور کو صادق و امین کہہ کر پکارا۔ صادق و امین کہا جانا یہ اعلان نبوت کے بعد نہیں تھا، صادق و امین کہا جانا یہ حضور کو نبی ماننے والوں نے نہیں کہا تھا، صادق و امین انہوں نے کہا تھا تو دنیا کی ہر تاریخ سے خود ملبس تھے۔ انہوں نے دیکھا ایسا عمدہ، ایسا پاکیزہ کردار اور فہم و فراست کا، ایسا حسین مرتبہ دانش و بصیرت کا ایسا عمدہ مجموعہ کہ ذہن انسانی جس کا تصور نہ کر سکے۔ اس وقت جب تعمیر کعبہ ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھرپور عالم شباب میں ہیں، عالم شباب میں تعمیر حرم ہوئی، سب نے قبیلوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اور معاملہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا، مگر ایک موقع ایسا آیا کہ ان کی روایتی عصبیت آڑے آئی اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ انہوں نے اپنی اپنی تلواریں بے نیام کر دیں اور مرنے مارنے پر تل گئے، قسمیں حلف باتیں بعید ہو گئے اور اس بات پر ہر قبیلہ ڈٹ گیا کہ ہم اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ حجر اسود کی تنصیب تھی، حجر اسود کو نصب کرنا۔ اب ان کے نسل در نسل کی روایت ان تک پہنچی ہوئی تھی کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آئے۔ اب پتھر ایک ہے اور اس پتھر کو نصب کرنے کی خواہش کرنے والے قبیلے نہیں ہیں، تو ان کی عقل و دانش، ان کی بصیرت جواب دے گئی اور نتیجہ پر لڑنے مرنے سے ٹل گئے۔ پھر جب بیٹھے اور کہا کہ چلو کوئی راستہ نکالیں، کسی ایک کے حصے میں آنی ہے یہ سعادت، تو ایسا کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کم جو شخص سب سے پہلے صحن حرم میں داخل ہو اس پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، وہ جس کے حق میں فیصلہ کر دے اسی کو یہ سعادت مل جائے۔ یہ فیصلہ کر دیا اجتماعی طور پر اور واپس پلٹ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اگلے دن دیکھیں ان میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ آئے۔ وہ انتظار کرنے والوں میں سے تھے، وہ ماحول اور منظر کو تکنے والوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کون آتا ہے۔ رب الجلال کی قدرت نے فیصلہ کیا اور اگلے دن صحن حرم میں سب سے پہلا داخل ہونے والا شخص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ جو لڑنے مرنے پر تلے بیٹھے تھے حضور کو دیکھا تو مطمئن ہو گئے، ہاں وہ سی بصیرت شخص آیا ہے جس کا فیصلہ یقیناً مبنی پر حکمت ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے میں الجھے ہوئے ہیں، آپ فرمائیں یہ سعادت کس کے حصے میں آئے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا، میسج یہ تھا تم کس بات پہ لڑ رہے ہو، کس کے حصے میں آئے؟ میں وہ نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے وہ رحمت بن کر آیا ہوں، ارے میں کسی کو سعادت سے محروم کرنے نہیں آیا۔ آؤ تمہیں راستہ بتاؤ، پتھر ایک ہے، سعادت سب کے حصے میں آئے، سب کو سعادت ملے گی۔
اپنے دان رہ گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پتھر ہے اور سب کچھ ثابت مل جائے؟ کیا باری باری نصب کرتے رہیں گے، اٹھاتے رہیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ آؤ تمہیں بتاؤں گا، جہاں بشری عقل جواب دے جاتی ہے وہاں سے نبوی فراست کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ایک چادر منگوائی، اس سے وہ پتھر رکھا گیا، حضور نے رکھا اور سب نے مل کر اس چادر کو اٹھا لیا، اور جب وہاں تک پہنچایا اس رنگی کا پتھر کو، تو حضور علیہ السلام والسلام نے سب کی طرف سے نصب کر دیا۔ حضور کے اس مبنی پر حکمت فیصلے پر تمام قبیلوں نے آمنا و صدقنا کہا۔ اب جو بات کنکلوژن کے طور پر کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے آگے بڑا لمبا وسیع ٹاپک ہے، مگر میں جہاں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ جو دور گزرا 40 سال تک ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک، بعثت تک، ہم اس دور کو اپنی زندگیوں میں اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہمارا سارا اسٹریس وہ اگلے 23 سالہ دور پر ہے، وہ دعوت کا ہے، وہ تبلیغ کا ہے، وہ دین کی ترویج اور ارشاد کا ہے۔ ہمارا سارا اسٹریس اس 23 سالہ دور پر ہے، اور بھول جاتے ہیں کہ لوگوں 23 سال بعد میں آئے تھے، یہ 40 سال پہلے آئے تھے، اور صادق و امین 23 سالہ دور دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں نہیں کہا گیا، 40 سالہ دور سیرت و کردار کے نتیجے میں کہا گیا۔ اور 40 لمبا عدد ہے، ایک چھوٹا عدد ہے۔ ہم اس اتنے بڑے عرصہ حیات کو حضور کے سیرت و کردار میں سے بلا دیتے ہیں۔ وہ جو 40 سالہ عرصہ ہے وہ دیانت کا ہے، وہ شرافت کا ہے، وہ امانت کا ہے، وہ نفاست کا ہے، وہ طہارت کا ہے، پاکیزگی کا ہے، اس میں سلوک کا ہے، اس میں معاملات کا ہے۔ لوگوں اس سیرت و کردار کو آج زندہ کیے جانے کی ضرورت ہے کہ جو شخص دیکھے حضور کے کسی امتی کو پکار اٹھے، ارے جس کے امتی ایسے اعلیٰ کردار کے ہے وہ نبی رسول کہتا ہو، سبحان اللہ، خدا کے لیے ارے اپنے رسول سے بے پناہ قلبی عشق و محبت کا اظہار کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ایک بڑی نعمت عطا کی، تمہیں شعور عطا کیا ایمان کی حفاظت کا، مگر آپ اس محبت کو حضور کی سیرت کی اطاعت میں ڈالو، آقا کے اسوہ حسنہ کے رنگوں کو اپنے وجود میں جذب کرو، اور چلتے پھرتے سیرت مصطفیٰ کے آئینہ بردار اور حضور کی سیرت کے علم بردار بن جاؤ، تاکہ تمہارے طریقے سے حضور علیہ السلام کی عظمت کا پیغام انسانیت میں پرو پائے۔ سو انہی الفاظ پر اختتام کرتے ہوئے کہ آئیے حضور کے ساتھ اپنی محبت کو بھی اور زیادہ پختہ کریں، اور آقا کی سیرت کی اطاعت کو اپنی زندگی میں اس طرح جگہ دیں کہ آدمی میں ہر شخص وہ سفیر مصطفیٰ بن جائے، حضور کا امبیسڈر بن جائے، آقا کا قاصد بن جائے، سفیر بن جائے۔ اور وہ سفیر کہا وہ آدمی مغرب کے لیے نہیں بنے، وہ یورپ کے لیے نہیں بنے، وہ غیر مسلموں کے لیے سفیر نہ بنے، بس اگر ساری گفتگو بھول جائے اتنا جملہ یاد رکھ لیجیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کی امت کا مستقبل تابناک ہو، آپ کے بچوں اور آپ کی آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے، تو سنو، آپ میں ہر شخص کے بات سے میسج کرنے جا رہا ہوں، بالغ لوگوں کو بطور خاص، بڑوں کو، صاحبان اولاد کو، آؤ حضور کے سفیر بن جاؤ اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کی طرف سفیر بن جاؤ، اپنے گھر والوں کے لیے سفیر مصطفیٰ بن جاؤ، اپنے علاقے اپنے اہل محلہ کے لیے حضور کے سفیر بن جاؤ۔ جو کوئی آپ کو دیکھے، آپ کی اولاد دیکھے، آپ کے اہل و مطلبہ دیکھے، آپ کے اہل قبیلہ دیکھے، خیش دیکھے، اہل محلہ دیکھے، اہل معاشرہ دیکھے، جو کوئی آپ کو دیکھے، آپ کے کردار میں ایسی پاکیزگی اور نفاست نظر آئے کہ اس میں سیرت مصطفیٰ کے رنگ جھلکتے دکھائی دیں۔ بس یہ پیغام میسج دعوت اور
مشن ہے منہاج القرآن کا. آپ کو اس طرف بلاتے ہیں کہ لوگوں آؤ حضور سے قلبی سطح پر ٹوٹ کے محبت کرو اور آقا کے ساتھ عملی سطح پر کتاب کا تعلق کرو. محبت اور کتاب یکجا ہو جائے تو پھر سیرت و کردار کے عمدہ نمونے وجود میں آتے ہیں. اللہ رب العزت حضور علیہ السلام وسلم کی سیرت مبارکہ کا فیض ہر کسی کو حسب حال کثرت کے ساتھ عطا فرمائے. آقا کی توجہات اور حضور کے فیوضات عالیہ سے حصہ واقع نصیب فرمائے اور آقا کی محبت اور آقا کی اطاعت کے حال پر اللہ ہمیشہ قائم رکھے. آپ سب کو بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں حضور کے ساتھ آقا کے ساتھ اظہار عقیدت و محبت کے مظاہرے پر, اور اس دعا کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ ہمیشہ آقا کے نالین اقدس کا سایہ دنیا و آخرت میں ہر ایک کو نصیب رہے. وما علینا الا البلاغ.